میں گزارش کروں گا استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی آراء ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امن، عالمی امن اور فلسطین میں جنگ بندی، فلسطینی تو کر ہی نہیں رہے تھے، وہ تو کچلے جا رہے تھے، ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی۔ جنگ تھوڑی تھی، جنگ تو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے نا۔ تو جس طرح وہاں دیکھا ہم نے، اور یہ محترم کاشف منظور صاحب نے فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی اداروں سے نکل کر افراد کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر افراد کے ہاتھوں میں ہے اور عوام کی اور ادارے جو ہیں، منسٹریاں جو ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کی سارا نالج، ان کی دوڑ بھاگ اور کام کاج کو ایک طرف چھوڑ کے افراد اپنے اپنے اغراض کے لیے پالیسیاں بنائیں گے اور کریں گے، تو پھر کیا بنے گا اس ملک میں، ہم سوچ سکتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ہماری حکومت اور اس میں شامل لوگ سارے کے سارے نہایت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے بیوے بچے ہیں، بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن کام وہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید ان کی سمت غلط ہو گئی ہے اور کوئی ڈائریکشن مل نہیں رہی یا سمجھ نہیں آ رہی۔ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ چین تو اتنی گہری اور اونچی ہمارا سے بلند دوستی کہتے ہیں، وہ بھی نبھانی ہے امریکہ سے بھی، تو اس میں ان کا بھی ہمارے کرنے کرانے والوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ وہ گروہی یا افرادی ہی اگر مفادات اٹھا لیں تو وہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ انہیں ان سے کم ہوشیار اور چالاک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا جو سربراہ ہے وہ نہیں ہے۔ وہ بڑی اپنی بات منوانے کا دھنی ہے، اور وہ اپنی بات، اپنی پالیسی ہی کو ٹھونسے گا ہم پہ اگر ہم ان کے زیادہ قریب ہو جائیں گے تو یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ان پہ جناب مجاہد مسعودی صاحب، ڈاکٹر صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اندر کی باتیں بعض لوگ بتاتے ہیں، بعض باہر کی بتاتے ہیں، لیکن ہم اندر کی بات یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوم جو ہے، ہمارے افراد جو ہیں، وہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی محنت، کوشش اور دیانت اور صداقت اور اخلاق اور اصول قاعدے کی پابندی یہ اپنا لے قوم ہماری، تو ملک مضبوط ہو سکتا ہے، قوم مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور غلط ہماری قوم کے نام سے، ہماری قوم کے اوپر طاری ہو کے کوئی غلط مفادات اپنے ذاتی، گروہی، جماعتی بھی نہیں، بلکہ پورے قوم کے مفادات کو اسی صورت میں آگے بڑھا سکتا ہے جب قوم بھی چوکنا، ہوشیار اور مستعد ہو، اور جن مقاصد کے لیے بڑے اونچے مقاصد ہیں، ایک اسلامی مملکت کا وجود میں آنا، قائم ہونا، اور پھر ایک اپنے نظریے پہ قائم رہنا اور اسرائیل کا وجود تسلیم نہ کرنا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ تو متفقہ طور پہ سارے لوگ، ہر طرح کے نقطۂ نظر رکھنے والے اس پہ برقرار ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وجود ہی غلط ہے یہاں، اس کا قیام ہی کسی طرح سے قانونی، آئینی، اخلاقی جواز نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد باقی جو ساری ہماری سیاست ہے، خارجہ پالیسی ہے، امن ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری مخلوقات، انسان کے علاوہ، انسان قاعدے قانون اصول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ساری کائنات جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ہر کوئی طاقتور کمزور کو مارنے، کھانے، دبانے اور بھگانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کا انسان اگرچہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو بہت شعور اور بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، مستقبل کی پلاننگ کے اور مستقبل کو سنوارنے، مضبوط بنانے کے پورے اوصاف اور پوری طاقت، صلاحیت ملی ہے ہمیں، لیکن پھر بھی یہ جو ساری باقی مخلوقات میں
جو ڈنڈے کا زور ہے یا طاقتور کا قیام کرنا، سارا اقتدار اور طاقت کے زور پہ دبانا کمزور کو، وہ انسانوں میں بھی چلتا رہنا ہے۔ وہ انسان اس قانون سے جو فطرت کا ساری مخلوقات کے لیے ہے، بری الذمہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی صلاحیتیں اور خصوصی مقام جو ہے اخلاق کا، کردار کا، اور بہت زیادہ ترفع اپنے کردار میں، سوچ میں، فکر میں پیدا کرنے کا وہ حاصل نہیں کرتے، تو یہ بے معنی ہیں چیزیں۔ یہ افراد کریں یا گروہ مل کے کریں یا قوم فیصلے کرے، سب کے نتائج جو ہو رہا ہے ایسے ہی رہنے ہیں۔ اللہ بہتر کرے۔ ہاں۔